بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری باتیں چل رہی تھی کہ حبشہ سے جو گروپ واپس آیا کفار مکہ کا، وہ لوگ باضابطہ شکست خوردہ ہو چکے تھے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھی، اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے باضابطہ اپنے گھر کے اندر بند ہو گئے تھے۔ ہماری عزت کا معاملہ تھا اور ہم وہاں پر جیت نہ پائے، اور ان کے اندر جو ہے اسلام کی محبت گھر کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کل جو آپ کے سامنے میں نے آخری بات پیش کیا، وہ یہ بات تھی کہ تمام کفار مکہ سودا بازی کرنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر پیشکش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہ اسلام کی فتح کی نشانی تھی کہ اب تک تو وہ لوگ مارم توڑی کے اوپر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، کہا کہ اس سے فتنہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی تمام حربیں جو ہے ناکام ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ ٹو کٹ ان کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں آپ کے معبودوں کی پوجا نہیں کروں گا، مجھے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا گیا ہے، لہٰذا میں آپ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے مورخین نقل کرتے ہیں کہ ایک اور چھوٹی میٹنگ ہوتی ہے، کیا ہے کہ اب تک ہم محمد سے بات کر رہے تھے، پہلے کس سے بات کر رہے تھے؟ ابو طالب سے بات کر رہے تھے، اب ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کیے۔ اب سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ابو طالب سے ایک مرتبہ کیوں نہ بات کر لیں گے، اب وہاں پر کیا بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے؟ اب غور کریں، مورخین نقل کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا نام، یہ آگے بھی ان کا نام آئے گا۔ سب سے پہلی جس نے میٹنگ لیا تھا نا کہ لوگ باہر سے آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو کیا کہیں گے ان کے لیے؟ کسی نے کہا کہ جادوگر کہیں گے، کسی نے کہا کاہن کہیں گے، اس نے انکار کیا کہ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایسا کلام پیش کرتے ہیں سننے کے بعد یہ جادوگر نہیں معلوم ہوتا ہے نا۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے اس کا ایک بڑا مقام تھا، اور پورے مکہ کے اندر علمی اعتبار سے مضبوط اور عمر کے اعتبار سے بھی یہ بڑا پختہ انسان تھا، اور لوگ اس کے پاس آ کے مشورے طلب کیا کرتے تھے، اور اس کی رائے کو لوگ آخری رائے سمجھا کرتے تھے، اور تمام کفار مکہ میں جتنے بھی سردار وغیرہ تھے اس کو اپنا بڑا مانا کرتے تھے، تو اس کا ایک اپنا مقام تھا اس کے اندر۔ تو ابو جہل وغیرہ کیا کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ولید ابن مغیرہ، آپ کا بیٹا عمارہ، نام کیا ہے؟ آپ کا بیٹا عمارہ جو ہے بڑا بہترین خوبصورت انسان ہے، ایسا یہ کرتے ہیں کہ ہم جا کر ابو طالب کو آپ کے بیٹے کو دے دیتے ہیں اور محمد کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ عرب کے اندر کیسا تھا کہ اگر کسی کا بیٹا مر گیا ہے، کسی کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، یا تو اسے قتل کر دیا کرتے تھے، یا تو پھر اسے اپنا بیٹا بنا کر وہ کام کروایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بیٹوں کی گنتی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے پاس بیٹے، مال، غلام، لونڈی وغیرہ یہ تمام چیزیں کیا تھی ان کے پاس؟ یہ عزت کا ذریعہ تھی، جس کے پاس جتنے بیٹے رہیں گے۔ تو لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ابو طالب کے سامنے ترکیب پیش کریں گے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کرو، محمد کے مقابلے میں ولید بن مغیرہ کے ایک ہونہار بچہ جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا اطاعت کرنے والا ہے، ہم آپ کو ادا کریں گے۔ جو محمد کام کر سکتے ہیں آپ کے لیے وہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، لہٰذا آپ ہمیں محمد کو عطا کر دیں۔ یہ میٹنگ جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں ایک دو اور باتیں تھیں، کیونکہ پورے قبیلے والے ان کے خلاف، پورے علاقے والے ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ اب ابو طالب سوچے کہ بھائی اتنی بڑی مصیبت سے ہم کو باہر نکلنا ہے، وہ ہم کو عطا کر دیں گے۔ تو یہ پلاننگ کر کے باضابطہ اس بچے کو بھی لے کر آئے جو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بالکل آس پاس قریب تھا اور بڑا خوبصورت تھا۔ پورے آ جانے کے بعد بیٹھے ہوئے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے جو بھتیجے ہیں کسی بھی اعتبار سے نہیں مانتے ہیں، ہم نے سودے بازی بھی ہم نے کر لیا ہے،
لہٰذا یہ نوجوان جو ہے مکہ کے اندر اس کا بھی ایک بڑا مقام ہے، یہ خوبصورت ہے اور بڑا فنکار نوجوان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس آدمی کو اپنے پاس اپنا بیٹا بنا کر رکھ لے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کیا کر دیں؟ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کیا کریں گے؟ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب جو ہے بیٹھ کے سن رہے تھے، جب آخر میں یہ بات آنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ بہت اچھا فیصلہ آپ نے کیا ہے، میرا بیٹا جس کو میں نے پال کے پوس کے بڑا کیا ہے میں وہ تم کو دے دوں اور تمہارے بیٹوں کو پالوں، جو تم نے مجھے بیٹا دے گا ہم ان کو پالیں گے، اور آپ جو میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے آپ اسے قتل کر دیں گے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ سوال کیا ان لوگوں سے، کہا کہ نہیں مانوں گا میں اس کو، میرے بیٹے کو میں پالا ہوں، پال پوس کو بڑا کرنے کے بعد آپ کو دوں گا قتل کرنے کے لیے، اور آپ کے بچے کو لے کر پالوں گا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں اس کو نہیں مان سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد یہ ان سے بھی مایوس ہو کے نکل گئے۔ تو مطعم بن عدی جو ہے، مطعم بن عدی جو ابو طالب کے خاندان ہی کہتے اس گروپ کے اندر آئے تھے، سب لوگ جانے کے بعد وہ رکے رہے، پھر اس کے بعد واپس آ کر ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، بخدا اللہ کی قسم، ہماری قوم نے آپ کے پاس بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اچھا انصاف کیا ہے، اچھی تجویز آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ یہ جھنجٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ محمد کو ان کے حوالے کر دیں، اس کے مقابلے میں ایک بچہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ بڑا اچھا فیصلہ تھا، آپ نے نہیں مانا۔ کہا کہ اے مطعم تم بیوقوف ہو چکے ہو، یہ ہمارے باپ کی وراثت ہے، ہمارے باپ نے ہم کو حکم دیا ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے، اگر ہمارے باپ نہ بھی کہتے تو میں اپنے بچے کو عطا نہیں کرتا۔ کہا کہ جاؤ نکل جاؤ۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام دوست احباب جو کفار مکہ گئے، جو چاہے ہمارے ساتھ کر لیں۔ یہ ابو طالب کے ساتھ ان لوگوں کی آخری میٹنگ تھی، اور کہہ دیتا نا منہ پہ جو چاہے کرنا ہے کر لو، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ اسی کے بعد، اس میٹنگ کے بعد یہ باضابطہ کیا ہے، ان کے اندر بائیکاٹ کی تمام تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت حمزہ بڑے بڑے صحابہ کرام اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور دو واقعات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دھیان دیجئے، جب سے اللہ کے وسلم 34 سال سے اسلام کی دعوت شروع کی، عام طور پر اب تک کتنے میٹنگیں بھی اور کتنے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا، اسلام کو روکنا چاہا۔ تو نمبر ایک، سیاسی طور پر، سیاسی مطلب سردار ہم گئے اور ہم کیا کریں گے، اپنے غلاموں کو ماریں گے، یہ ان کا پہلا حربہ تھا، یہ ناکام ہوا، کسی غلام نے اسلام نہیں چھوڑا۔ دوسرا، تعصب پھیلائیں گے۔ تعصب مطلب کہ اگر کسی کے مالدار بیٹا اسلام قبول کرتے تو کیا کریں گے، ان کو آر دلائیں گے، معبودوں کا تانا دیں گے، تم بڑے اپنے معبودوں کی پوجا کرنے والے، تمہارے سامنے تمہارے بچے تمہارے معبود کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تعصب میں آ کر ان کے خاندان والوں کو ان کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، جیسے ابو لہب کو اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے لگا دیا تھا، یہ بھی فیل ہو گیا۔ کسی بچے نے اسلام کو نہیں چھوڑا، نہ خود اللہ کے نبی نے اسلام کو چھوڑا، یہ غور کر رہے تھے، جتنے بھی ہم نے کیا ہے وہ سب کے سب ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اور کیا تھا، آج حج کے ایام میں گروپ بندی کریں گے، سب لوگوں کو اسلام سے روکیں گے، یہ بھی ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد جو باتیں آئی تھی ہمارے سامنے، سفارت کاری، یعنی جو صحابہ اکرام کہاں پر چلے گئے، حبشہ کے لیے گئے ہیں، وہاں جا کر ان کو وہاں سے واپس لے کر آئیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی، یہ 4 بڑی میٹنگ، اس میں بھی فیل ہو گئے۔ اس کے بعد سودے بازی کریں گے، کیا کریں گے، سودے بازی، ایک سال آپ کریں ایک سال ہم آپ کی معبود کی بات کریں، وہ بھی انکار کر دیے گئے۔ اس کے بعد میں اب جو واقعہ پیش کیا، کیا واقعہ پیش کیا، تجویز، بے وقوفانہ تجویز، آپ ہمارے بچوں کو لو، آپ اپنے بچے کو ہمارے عطا کر دو، ہمارے بچے کو آپ پالو، آپ جس کو پالا ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ کہا کہ تم جو چاہے کرنا ہے کر لیں۔ کتنے پوائنٹس ہو گئے، تقریباً 5 سے 6 جو ان کی بڑی بڑی میٹنگیں تھی، جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کیا کر دیا، لیکن تب بھی اسلام نہیں رک رہا تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور 2 حربے اپناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حربہ ناکام ہو جانے کے بعد یہ لوگ کہاں داخل ہو جاتے، سیدھا بائیکاٹ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بائیکاٹ کا ایک لمبا معنی ہے اور لمبی تجاویز ہے، لمبے واقعات انشاءاللہ کل سے میں آپ کے سامنے شروع کروں گا، لیکن بائیکاٹ سے پہلے کتنی مرتبہ وہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں وہ سمجھنا ہے۔ ابو جہل نے باضابطہ ایک نوجوانوں کی میٹنگ کو جوڑتا ہے
کہا کہ ہم نے ہر اعتبار سے کیا کر لیا ہے، کوشش کر لیا، ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ تمام نوجوانوں کو، جو نوجوان آوارہ پھرنے والے، یہاں وہاں شراب پینے والے، یہاں وہاں زنا کرنے والے، لٹیرے، اس طرح کے جو بگڑ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اس کو اس نے جمع کیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ جہاں پر بھی اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو لہٰذا قرآن کی آواز باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا بھی چاہیں، آواز نکلنا بھی چاہے، تو کیا کریں گے؟ قرآن کی آواز کو دبا دیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ تمام گروپ والوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ جب بھی اللہ کے نبی مکہ کے کعبۃ اللہ کے اندر آ کر نماز پڑھیں گے تو کیا کرنا ہے؟ تصفیقاً کیا کرنا ہے؟ تالیاں مارنا ہے، سیٹیاں ماریں گے، آوازیں کریں گے، شور و غل کریں گے، ہے نا؟ قرآن کی آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جب قرآن کی تلاوت کہتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ شور مچایا کرتے تھے، وَالْغَوْا فِيهِ، کہتے ہیں کہ شور مچاؤ تاکہ اللہ کے نبی کی آواز جو ہے آپ کے شور میں آ کر دب جائے اور لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہو۔ یہ باضابطہ ان کی میٹنگ قائم کر دی گئی تھی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تقریباً 7ویں چیز ہو گئی۔ 8ویں اور آخری چیز، یہ بھی ناکام ہو رہے تھے لوگ۔ 8ویں چیز یہ تھی کہ نضر بن حارث، نام یاد رکھیے آپ، نضر بن حارث، یہ ایک آدمی جو ہے عیسائیوں کے اور اسکندریہ، جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ سکندر اعظم، بڑے بڑے جو ملک کے اندر جو بادشاہ لوگ گزرے ہیں نا، ان کی کہانیاں اس کو یاد تھی۔ کیا تھی کہانیاں؟ اس کی یاد تھی۔ اور کفار مکہ نے اس آدمی کو لگا دیا تھا، بڑے کہانیاں اسے یاد تھی، لوگوں کے دل لبھانے کی کہانیاں، ہے نا؟ ہم بھی سن کے ہوئے آئے ہیں بہت سارے کہانیاں۔ وہ عرب کے زمانے کی کہانیاں تھی، کسی ملک کے اندر کسی اس نے فتح کیا، ویسے فتح کیا، اسے فتح کیا، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جن، شیاطین، جادوگر کی کہانیاں، پھر اس کے بعد کیا ہے، لوگوں کو لبھانے کے لیے، ہنسانے کے لیے کہانیاں وہ پیش کیا کرتا، کہانی میں بڑا ماہر تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی کیا کرتے، کسی مجلس کے پاس آ کر قرآن کی تلاوت کر کے اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہ آ کر باضابطہ بیٹھتا اور بیٹھ کر کہتا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا، اللہ ایک ہے، رسول بن کے آ گئے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اسد الاولین کیا ہے؟ اساطیر الاولین، قرآن کی آیت کریمہ ہے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، اس سے بہتر کہانی میرے پاس سنو۔ یہ کیا کرتا، جہاں جہاں پہ اللہ کے نبی جاتے، معلوم ہوتا ان لوگوں نے قرآن اللہ کے نبی سے سنا ہے، تو ان کے پاس آ کر اس سے بہتر قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، جو ان کو بہتر سمجھا کرتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے ولید ابن مغیرہ، یہ جو ہے نا بڑا آدمی، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور تمام ادبا، ربیعہ، وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ ٹیم تو نہیں تھی چلا پکارنے والوں کی، سیٹیاں مارنے والوں کی تو ٹیم نہیں تھی وہاں پر، لیکن لوگ جا کر فوراً بلا کر لاتے ہیں کسے؟ نضر بن حارث کو۔ بڑے بڑے باتیں کرتا ہے نا، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد آ کے بڑے بڑے قصے بیان کرتا ہے، میں نبی سے بہتر جانتا ہوں، میرے پاس اچھے واقعات ہیں۔ تو لوگ کیا کر رہی ہے، جا کے بلائے اس کو، جا کے وہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جا کے ان کے مقابلہ کریں۔ اب معاملہ آمنے سامنے کا آ گیا۔ اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی بڑے بہترین انداز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں نضر بن حارث جو ہے آ کر مجلس کے اندر بیٹھ گیا، قرآن کی تلاوت سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا، لوگ دیکھتے رہے اسے، بڑے باتیں کرتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد، اب جواب ہی نہیں دے رہا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کچھ جواب دے گا، آگے بڑھے گا۔ تو اس نے اپنی عزت کا معاملہ بنانے کے بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، رکا دیا اللہ کے وسلم کو، میرے پاس جواب اس کا یہ ہے، جواب۔ اللہ کے نبی نے پھر اس کا جواب، پھر کہا کہ یہ سوال کیا ہے، پھر اس کا جواب۔ تقریباً اس مجلس کے اندر کئی سوالات اس نے کیے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کیا، بڑے نرم لہجے سے اچھے انداز میں جواب آپ دیتے رہے، وہ غصے میں پھڑپڑاتے رہا۔ جتنے سوالات کیے گئے اس کا جواب اللہ کے وسلم دے رہے تھے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے معبود ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارے 360 معبود ہیں، حبل ایسا ہے، لات ایسا ہے، عزا ایسا ہے، چلانے لگا۔ اللہ کے وسلم نے اس کے سامنے ایک ہی آیت کریمہ پڑھی۔ کیا آیت کریمہ پڑھی؟ انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ دونوں کا مناظرہ دیکھ رہا تھا، کون بھاری پڑ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔
جب اس نے اپنے معبودوں کے بارے میں کہا تو اللہ کے نبی نے آیت کریمہ کی تلاوت فرما دی. سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے. کیا معنی ہے؟ تم اور تمہارے تمام معبود، وہ تمام معبود جس کی تم تمام لوگ مل کے پوجا کرتے ہیں، حسب جہنم، تم تمام کے تمام معبودوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وہ لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر دیے اور خاموشی سے آپ وہاں سے نکل گئے. اب یہ بیچارہ پانی پسینے میں شرابور ہو کے نیچے بیٹھ گیا. اس کے بعد جو ہے ایک آدمی ہے جس کا نام عبداللہ بن زبعرہ، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زبعرہ. جب اس کو معلوم پڑا کہ نضر بن حارث جو بڑے بڑے قصے بیان کیا کرتا تھا، بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا، آج وہ ہار چکا ہے اور پورے کفار مکہ کے درمیان جو ہے یہ بات مکمل پھیل چکی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے ہیں، یہ چپ بیکار باتیں کرنے والا انسان ہے، بڑے بڑے پیچھے باتیں کیا کرتا تھا، جب معاملہ سامنے آنے کے بعد لاجواب ہو گیا ہے. اور واقعتاً قرآن کی جب آیت کریمہ پیش کی جائے قرآن کے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا، حقیقت ہے. تو عبداللہ بن زبعرہ آ کر کہتا ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو محمد کو لاجواب کر دیتا. ایسا اس نے کیا کہا ہے ذرا ہمارے سامنے پیش کیجئے. تو لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ باضابطہ جو معبودوں کی پوجا کرتے ہیں معبود بھی جہنم میں جائیں گے اور پوجا کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ آیت کریمہ کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے ایک ترکیب نکالی، بڑا ذہین آدمی تھا. اچھا آپ یاد رکھیے، آپ اس نے آگے بیان کیا کہ ہم لوگ فرشتوں کی پوجا کرنے والے. کس کی پوجا کرنے والے؟ فرشتوں کی پوجا کرنے والے. اور عجیب و غریب ان کا معاملہ ہے. فرشتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان کا عقیدہ کیا تھا کفار مکہ کا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا، اپنے لیے بیٹے ہونا. عرب والے چاہتے ہیں کہ جب بھی پیدا ہو تو کیا ہو؟ بیٹے پیدا ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں ہو. یہ عجیب و غریب ان کا انصاف تھا. اور ان کا یہ جو بے وقوفانہ جو عقیدہ تھا وہ یہاں پر پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کی پوجا کرتے ہیں. فرشتے، یہودی عزیر کو اپنا رب مانتے ہیں، بیٹا مانتے اللہ تعالیٰ کا. عیسائی عیسیٰ السلام کو رب مانتے ہیں. اب محمد کے کہنے کے مطابق انہوں نے کہا کہ پوجا کرنے والے اور جس کی پوجا کی جائے وہ دونوں جہنم میں جائے. جا کر یہ محمد سے بات کہہ دے کیا اللہ کے فرشتے حضرت عزیر اور عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ پورے کفار مکہ تالیاں مارنا شروع کرتے. یہ تو بڑا بہترین جواب ہے. محمد لا جواب ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس کی تعریفیں کرنے لگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ کر یہ بات پیش کرنے لگی تو اللہ کے وسلم نے ان کے سامنے مسئلے کو واضح کیا. کیا واضح کیا؟ یہ کفار مکہ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. کس کی پوجا کرتے ہیں؟ ہاں، جب فتح مکہ ہوا نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے لات کو توڑ کر آؤ، عزا کو قتل کر کے آؤ، توڑ کے آؤ. کیا نکل رہا تھا ان کے اندر سے؟ جنیاں شیاطین نکل رہے تھے اس کے اندر سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی پوجا کرنے والے اور شیطان کی جو پوجا کرتا ہے وہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے. اور جو لوگ اپنے لیے کسی کو اپنے سامنے جھکنا پسند کرتے ہیں وہ اور دونوں ملا کے جہنم میں جائیں گے. تو لہٰذا انبیاء کرام نے کسی کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی گئے. تو لہٰذا انبیاء کرام کیسے جہنم میں جائیں گے؟ فرشتے کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے وسلم نے کیا کیا ان کے سامنے یہ باتیں پیش کی. ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا. اس مجلس کے اندر اس کے تھوڑا ایمان میں اضافہ ہونے لگا. معلوم کریں گے کہ اصل یہ اسلام ہے کیا چیز ہے. ایک مرتبہ تمام لوگوں کو مجلس کے اندر بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے. یہ واقعہ ذرا غور سے سنیں آپ. اور یہیں سے ہی ٹریننگ پوائنٹ ہوتا ہے. پورے مکہ کے اندر سردار جو ہے بالکل اسلام قبول کرنے کے قریب آ چکے تھے، بالکل قریب آ چکے تھے. معاملہ اصل کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ کیا تھا؟ اس کا بڑا مقام تھا نا. اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ آخری فیصلہ. اور بڑا بزرگ انسان، وقت کا بڑا عالم بھی تھا یہ. تو اس نے سوچا عرب کے اعتبار سے یہ تین باتیں آپ یاد رکھیں. عرب کے اعتبار سے عزت کس کو ملتی ہے؟ نمبر ایک، جو اعلیٰ خاندان کا ہوگا، اعلیٰ خاندان کا ہوگا نا، اعلیٰ خاندان کا. آج بھی ہمارے پاس ہے نا، جو سر سے پیدا ہوا اس کا الگ مقام، خاندانی تفاخر وہاں پر تھا. دوسرا، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا
اس کو عزت ملے گی. تیسرا، جس کے پاس مقام و مرتبہ ہوگا، معاشرے کے اندر لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کا ایک مقام ہوگا. اس سے پہلے بات گزری نا، واقعہ پیش کیا تھا آپ کو. کیا واقعہ تھا؟ ابو لہب نے کہا کہ میں تجھ سے محبت نہیں کروں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، آپ کا مقام بڑھنے لگا، تو کیا اس نے اپنے 2 بچوں کا نکاح نبی سے کرنا چاہا، کیونکہ آپ کا مقام بڑھ چکا تھا. تو عرب کے اندر عزت کی 3 چیزیں تھی. کیا تھی؟ ایک، خاندان، اچھے خاندان میں پیدا ہونا، مالدار ہونا، اور اس کے بعد ہاں جی ایک مقام ہونا. ولید ابن مغیرہ سوچتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے والے اسلام والوں کا الگ ہی مقام ہے. ان کے پاس کس کا مقام ہے؟ جو بھی اسلام قبول کیا، جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کا بڑا مقام بن جاتا ہے. اور وہ عجیب و غریب معاملہ ہے، یہاں سے سردار کے بیٹے بھی جاتے ہیں، وہاں سے غلام بھی جاتے ہیں، بلال بھی وہاں سے آتے ہیں، خباب بھی وہاں سے آتے ہیں، یہاں سے مصعب بن عمیر بھی جاتے ہیں، اور باہر سے طفیل بن عمرو الدوسی بڑے ماہر بھی تھے، بڑے سردار بھی تھے، وہ سب کے سب ایک صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. عجیب و غریب ان کا معاملہ ہے. اور جو اسلام قبول کرتا ہے، عزت ان کی یہ قرآن بن جاتی ہے. اس نے یہ معاملہ معلوم کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے وسلم کو بلانے کا حکم دیا. اور حضرت عمر بن خطاب ان کے رائٹ ہینڈ تھے. کیا تھے؟ رائٹ ہینڈ تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ بھی بڑے خاندان کے تھے، بڑے باغیرت انسان تھے. لیکن یہ عجیب و غریب عمر ہے، جاتا ہے تلوار لے کے مارنے کے لیے، پھر تلوار لے کر آتا ہے، مارنے کا اعلان کرتا ہے. کسے مارنے کا اعلان کرتا ہے؟ کہا کہ آؤ مجھے چھڑ کر تو دیکھیں. تو یہ کیا عجیب و غریب قرآن ہے. قرآن کا علم آنے کے فوری بعد یہ تمام پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے. عزت بھی ختم، مالداری بھی ختم، خاندان بھی ختم. عزت کس کی؟ صرف قرآن پڑھنے والے کی. یہ بڑا ذہین آدمی تھا. کہا کہ مجھے قرآن کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے قریب بٹھایا، اور پورے مکہ والے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ولید ابن مغیرہ نے خود قرآن سننے کے لیے اللہ کے وسلم کو بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو قرآن ہے نا، وہ قرآن میرے سامنے پیش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں سورہ نحل کی تلاوت شروع کی. وہ ہاتھوں پہ ہاتھ اور اپنے سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے سنتا رہا. پورے سورہ نحل آپ نے ختم کر دیا. آپ خاموش ہو گئے. کہا کہ ایک اور مرتبہ سنائیے آپ. پھر سننے لگا. سنتا رہا. اور لوگ دیکھتے رہے کہ بھئی یہ وقت کا بڑا آدمی ہے، اور اس قرآن کے بارے میں اتنا اختلاف ہو رہا ہے، لوگ مرنے کے لیے تیار ہے، لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارا بڑا آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے؟ سب لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر پیش کیا. پوری صورت وہی آیت، اس کے اندر موت کا ذکر، قیامت کا ذکر، اللہ کے وسلم کی 57 چیزوں کا اس کے اندر ذکر موجود تھا. اس کے بعد یہ اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے بڑا بہترین کلام ہے، بڑی پیاری مٹھاس اس کے اندر موجود ہے، اور میں جتنا علم رکھتا ہوں اس کے مطابق میں نے جو قرآن کو سنا ہے، قیامت کی صبح تک اس کے مقابلے میں ایسی بہترین تعلیمات آ ہی نہیں سکتی. یہ اتنا کہہ کر نکل گیا، اور پورے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی. ابو جہل کو معلوم پڑا ہے نا، یہ سب ٹھیکہ لے کے رکھا تھا سب کا. ابو جہل نے باضابطہ کیا ہے آیا اور آ کر غصے کے انداز میں کہا، چچا جان، ہم لوگ ہیں نا آپ کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں. کیا جمع کر رہے ہیں؟ چندہ جمع کر رہے ہیں. طنز کرتے ہوئے کہتا ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے، میرے لیے چندہ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے محمد سے پیسہ لے کر ان کے کلام کی تعریف کیا ہے. کس کے سامنے کرا ہے؟ تمام لوگوں کے سامنے کرا ہے. اور اتنا فتین قسم کا آدمی تھا یہ، آپ یقین نہ کرے، پالیٹکس اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اب آپ نے فیصلہ رائے دے دیا، دوڑتے ہوئے آ گیا. کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ سنے اچھا کلام ہے. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے الگ الگ اندر پیسے لیا ہے تعریف کرنے کے لیے. اگر آپ کہہ دیتے، ہم کیا کرتے آپ کے لیے؟ چندہ جمع کرتے. کتنا پیسہ چاہیے؟ بڈھا غصے میں آیا. کہا کہ دیکھو، میں سب سے بڑا مالدار انسان ہوں، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟
تو کہا کہ تو پھر کہہ دو نا آپ ان کے سامنے، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بیان کرتا ہے اور آپ ان کے قرآن کے خلاف کچھ الفاظ بیان کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ بیٹا جتنے سارے مکہ والے یہاں پر موجود ہیں، سارے مکہ والے ایک طرف جمع کر دیے جائے، ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاؤں تو سارے مکہ والے میرے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے علم کے بلبوتے پہ کہتا ہوں قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام دنیا کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد ابو جہل کے اندر بھی محبت پیدا شروع ہو گئی۔ کس کے اندر شروع ہوگی محبت؟ ابو جہل کے اندر، ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کے اندر، اخنس بن شریح اور بڑے بڑے لوگ جو کفار تھے ان کے دل کے اندر بھی بھائی ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، بڑا میٹھا کلام ہے، اب سننا چاہیے۔ اب تک کیا کر رہے تھے؟ مار رہے تھے، شور و غل کر رہے تھے، سودے بازی کر رہے تھے، پیشکش کر رہے تھے، سب ختم ہو گیا۔ اب بڑے آدمی نے کہا ہے اب سننا چاہیے۔ اب کیسے سنیں گے؟ سننا کیسا ہے؟ وہ مشہور واقعات آپ جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب نماز پڑھتے تھے؟ تہجد کی نماز میں باضابطہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور آواز حجرے کے باہر جایا کرتی تھی۔ اب سب کے دل کے اندر مچل رہا ہے، خاص طور پہ ابو جہل سوچ رہا ہے کب جاؤں گا اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ وہ خاص طور پہ پلاننگ کرتا ہے، بڑا ذہین آدمی، نبی کے پاس جانا بھی نہ پڑے، نبی کے پاس جانا بھی نہ پڑے، سوال بھی نہ کرنا پڑے کہ قرآن سنائیے، اور لوگوں کو معلوم بھی نہ پڑے، وقت صرف تہجد کا وقت ہے، چھپکے سے جاؤں گا اور جا کر قرآن کی تلاوت سن کے آ جاؤں گا۔ یہ مشہور واقعات آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان، کہا کہ وہی معاملہ ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریح، یہ بھی بڑا بہترین سردار تھا، تو رات میں چھپکے چھپاتے ہوئے 2-3 بجے یہ لوگ کیا اپنے گھروں سے نکل گئے، آ کر اللہ کے وسلم کے حجرے کے پاس۔ ابو جہل اس طرف آ کے کھڑا ہوا ہے سننے کے لیے، اور ابو سفیان اس طرف ہے، تیسری طرف حضرت اخنس بن شریح ہے جو وہاں پر ٹھہر کر پوری رات قرآن سن رہے ہیں۔ اور جیسے فجر کا وقت بالکل قریب ہو رہا تھا، جب اجالے بالکل ختم ہونے کے قریب تھے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اور سنیں گے تو کیا ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ایسا جو ہے ابو جہل نکل رہا تھا، اس دیوار کے پیچھے کون کھڑے ہوئے تھے؟ ابو سفیان کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیے اور کچھ نہ کہے۔ اب دونوں آگے نکل رہے تھے، کون مل گئے؟ اخنس بن شریح مل گئے۔ کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، شرمندے ہو گئے، نیچے نگاہیں ڈالی، آگے جا کے تھوڑا میٹنگ کرنے لگے۔ کہا کہ دیکھو ہم سردار لوگ ہیں، ہم سب کو مارتے ہیں، توڑتے ہیں، اسلام کی طرح خلاف روکتے ہیں، اگر ہماری قوم ہم کو دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بری بات ہوگی، نہیں سننا چاہیے ہمیں۔ چلو وعدہ کرو کل سے نہیں آئیں گے۔ کیا نہیں آئیں گے کل سے؟ ہرگز نہیں آئیں گے۔ اگر قوم نے دیکھ لیا ہمارا مقام ختم ہو جائے گا۔ تینوں وعدہ تلافی معافی تلافی کر کے نکل جاتے ہیں، کوئی کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ چلے گئے۔ پھر دوسری رات آئی، ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کون نہیں آئے گا؟ ابو جہل نہیں آئے گا۔ ابو سفیان سوچتے کہ ابو جہل نہیں آئے گا، وہ سوچتے ہیں کون نہیں آئے گا؟ اخنس نہیں آئے گا۔ ابو جہل سوچ رہا تھا کہ اب ابو سفیان نہیں آئیں گے، اخنس بن شریح نہیں آئیں گے، آپ میں سوچنے لگے۔ پھر رات میں وہی مقام پر اپنی اپنی جگہ پہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر 1-2 گھنٹے اللہ کے وسلم جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے وہی سن رہے تھے۔ جب دیکھے کہ بھئی صبح ہونے کے بالکل قریب ہے، پھر آہستہ سے باہر نکلتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ملاقات ہو گئی، پھر اس سے پھر ملاقات ہو گئی۔ کہتے ہیں اتنی بے شرمی کی بات ہے ہمارے واسطے، ہم سردار ہوتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں، ہم یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں، چاہے قسم کھائیے آج کے بعد ہرگز نہیں آئیں گے۔ پھر چلے گئے۔ اب تو بولے اتنی بڑی قسم کھا کے آئے ہیں، اب کون آئے گا ہمارے پاس؟ پھر تینوں رات میں اٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی شاید ابو جہل بھی نہیں آئے گا، ابو سفیان بھی نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ اخنس بن شریح بھی نہیں آئے گا۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، آ کر پھر سنتے ہیں، کیونکہ قرآن کی مٹھاس ہی اتنی پیاری تھی، کیونکہ عرب کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں، کیا تعلیمات ہیں۔ تیسرے دن میں پھر ملاقات ہو گئی، اتنی شرم ہو گئی ان لوگوں کو، آپس میں کہا کہ نہیں اللہ کی قسم آج سے ہم ہرگز نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے ہم یہاں سے۔ بالکل وعدہ تلافی معافی تلافی کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے واپس نکل گئے۔ یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس ولید ابن مغیرہ کے یہ بیان کی وجہ سے جب کفار مکہ کے سرداروں کا یہ حال تھا تو عام لوگوں کا کیا حال تھا؟ عام لوگوں کا حال کیا بیان کرتے ہیں؟ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھنا شروع کرتے، قرآن کی تلاوت اپنے انداز میں شروع کرتے، تو کفار جو ہے آگے قریب بیٹھ جاتے، ایک وہاں پہ ٹھہرتا کہ دیکھو کوئی آ رہا ہے، یہ سنتا، اس کے بعد ہو جانے کے بعد پھر وہ آ کے سنتا،
پھر اس کے بعد وہ آ کے سنتا. یہ پوری آنکھ کی طرح باتیں پھیل رہی تھی. اب تک تو مار رہے تھے, اب سننے کے لیے بےتاب ہے اور تلے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر موقع ملے, اور انجان بیٹھ کے سن رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے کہ سردار اٹھ کے نکل جایا کرتے تھے, کوئی اپنے کاموں میں بزی ہو جایا کرتے تھے. یہ تمام کے تمام حالات چل رہے تھے. آپ غور کریں, ابو جہل کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے. اخنس بن شریح جو تیسرے آدمی تھے نا, وہ رات میں جا کر ایک مرتبہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بھائی اتنا پیارا کلام ہے, ابو سفیان نے بھی سنا اور ابو جہل نے بھی سنا, اب جا کے میں ان کی رائے لیتا ہوں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. اخنس بن شریح جو ہے سیدھا کس کے پاس آئے؟ ابو سفیان کے پاس. اکیلے میں آ کر بیٹھتے ہیں. صحیح بتائیے, اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے کہیے کہ آپ نے جو 3 دن قرآن کو سنا ہے, آپ کی قرآن کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جتنا میں نے قرآن سنا ہے آدھا سمجھ میں آیا ہے, آدھا سمجھ میں نہیں آیا ہے, اور جتنا میں نے سمجھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین تعلیمات کسی اور کے پاس نہیں ہے. کہا کہ میری بھی وہی رائے ہے, میری بھی وہی رائے ہے. اس کے بعد ابو جہل کے پاس گئے. ابو جہل کے پاس جانے کے بعد ابو جہل سے وہی سوال کرتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس قرآن کے بارے میں جو اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں, اور صحیح بتائیے میرے سامنے, میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا. ابو جہل کہتا ہے کہ ذرا گھما پھرا کے جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں کس کا خاندان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. یعنی مکہ کے اندر 2 ہی خاندان بڑے تھے, اس میں سے ایک ہمارا خاندان ہے, اس میں سے ایک کس کا خاندان ہے؟ وہ خاندان والے کہتے ہیں کہ کعبہ کے متولی کون ہے؟ ہم گئے. کس کا کہنا تھا یہ؟ حضرت حاجرہ کا کہنا تھا, انہی کہتے ہیں. وہ لوگ اور آگے کہا کرتے تھے ہمارے پاس کیا ہے؟ سقایت الحاج, ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے اس کو بھی مانا, تو ان کے مقابلے میں ہمارے بھی بڑے بڑے کام تھے. وہ لوگ یتیموں کی یتیموں غریبوں کا مدد کیا کرتے تھے, ہم بھی وہ کام کیا کرتے ہیں, ہم بھی وہ کام کیا. ان کے مقابلے میں ہمارے خاندان والے کام کیا کرتے تھے. لیکن جب سے ان کے خاندان والوں کے ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں نبی بن چکا ہوں, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ آپشن ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں اللہ کے نبی حقیقی نبی بن چکے ہیں, لیکن خاندان کا معاملہ ہے, عزت کا معاملہ ہے. اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے خاندان کا مقام گر جائے گا. تو اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ کلام سچا کلام ہے. یہ ابو جہل کو معلوم ہو رہا ہے. ابو جہل صرف کس کے خلاف تھا؟ عزت کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اور با عزت لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اور آخری واقعہ جو اسی کی طرف ملتا جلتا ہمیں بتاتا ہے کہ مکہ کے اندر لوگ قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنے آگے بڑھ رہے تھے. یہ خود ابو جہل کے الفاظ تھے. ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ آئے, ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. مجھے اللہ کے وسلم کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے وسلم کون ہے. سن رکھے تھے کہ نبی بن چکے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کون ہے مجھے نہیں معلوم تھا. ایک مرتبہ ہم بازار میں چل رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر ٹھہرا کر ابو جہل کو دین کی دعوت دیتے ہیں. دین کی دعوت دیتے باضابطہ. ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھیے رک جائیے, ہم نے آپ کا قرآن سنا ہے. کیا کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں آپ کے بارے میں, اور آپ کہیں گے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو آپ نے قرآن پیش کیا, اللہ کے بارے میں پیش کیا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یہ بات یقینی ہے. تو میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کہوں گا کہ ہمارے پروردگار انہوں نے حق بات پہنچا دیا, اب آپ اپنا کام کر کے نکل جائیے. کیا کہا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کروں گا, آپ نے حق پہنچا دیا, آپ اپنا کام کر کے نکل جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. مغیرہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے آگے بیان فرماتے ہیں. میں نے کہا کہ ابو جہل یہ کون تھے؟ یہ کہا کہ وہی نبی جو آئے ہیں ہمارے پاس. کہا ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی سچا آدمی ہے, سچا آدمی ہے, سچا نبی ہے, قرآن اس کے پاس آیا ہوا ہے, لیکن میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ ان کے اور ہمارے خاندان کے مقابلے میں فرق آ جائے گا. میں اپنے خاندان کا بڑا ہوں اور یہ اپنے خاندان کے حساب سے بڑا ہے. اگر میں ان کی اطاعت کر لوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی, میرا خاندان نیچے آ جائے گا, جس کی بنا پہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا. باقی یہ آدمی ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے, اللہ کا نبی بن چکا ہے اور باضابطہ. اور یہی آدمی کیا کہہ رہا تھا کب؟ جنگ بدر میں, جب صحابہ کرام قتل کر نیچے سے قتل کرنا, کہاں سے کاٹنا میری گردن کو؟
وہ آئے تھے نا صحابی رسول، بالکل 13 سال کے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول جو ہے، اس کے پیر کے اوپر 2 چھوٹے بچوں نے قتل کیا تھا، گر گئے۔ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ کہ کہاں پر ابو جہل ہے۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ تیسرا بچہ عبداللہ بن مسعود، بکریوں کو چرانے والے، گرا ہوا سسک رہا تھا، آخری جان جا رہی تھی، وہ بچہ آ کر سینے کے اوپر پیر رکھ کر کہتا ہے اے ابو جہل معلوم پڑا کہ حق پر کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری کتنی میری کمبختی ہے کہ مجھے مارنے والے کون ہیں؟ یہ نوجوان بچے ہیں، یہ نوجوان بچے ہیں، میرا ایک بڑا مقام ہے۔ آگے کہتا ہے کہ گردن کاٹنا ہی ہے تو کہاں سے کاٹنا؟ ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب مرنے والے کھڑے کر دی جائے تو میری گردن کیا ہے؟ اونچی ہو جائے۔ اور باضابطہ اس صحابی نے کیا کیا؟ گردن کاٹ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسے مارا ہے۔ 2 آلریڈی لڑ رہے تھے، تیسرا کیا کہتا ہے؟ میں نے اسے مارا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی انا میں آ کر یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آج جتنے بھی لوگ اسلام کو روکتے ہیں یہ بس انا کا معاملہ ہے، ورنہ چھوٹے لوگ بڑے کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسلام کی پہلی تعلیمات۔ اس کے بعد اس پورے پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ اپنی انا میں آ کر بائیکاٹ کا جو معاملہ تھا اس نے شروع کیا۔ بائیکاٹ کے لیے کیسے اس نے جدوجہد کیا، کیسے کوشش کیا، کتنے لوگوں کو جمع کیا، اور کتنی چیزیں نقل کیا، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔